فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، باب اول توحید باری تعالیٰ کے بارے میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد، حدوث عالم کے سلسلے کی چوتھی دلیل، صفحہ نمبر 65۔ یہ دلیل چند مقدمات پر موقوف ہے۔ نمبر 1، عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جوہر یعنی وہ چیزیں جو خود قائم ہیں جیسے درخت، پتھر، پانی وغیرہ۔ نمبر 2، عرض یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں جیسے رنگ و بو اور ذائقہ وغیرہ۔ نمبر 2، کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جواہر ہیں وہ کسی نہ کسی صورت اور حیت میں ہوتے ہیں، اور صورت و حیت عرض ہیں۔ نیز تمام جواہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے اور حرکت عرض ہے، غرض کہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، عرض حادث ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو چیز کسی عرض سے خالی نہیں ہو سکتی وہ بھی ضرور حادث ہوگی، کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ جو دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی ضرور قدیم ہی ہوگی، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے، حالانکہ عرض کا حادث ہونا واضح و آشکار ہے، تو لا محالہ جوہر بھی حادث ہی ہوگا۔ اب ان مقدمات چہارگانہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم دو حال سے خالی نہیں، جوہر ہوگا یا عرض، اور چونکہ جوہر و عرض دونوں حادث ہیں لہذا ضروری ہے کہ عالم بھی حادث ہو، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وجود دینے والی ذات تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع الکمالات پر جا کر ختم ہو کہ جو واجب الوجود ہے اور اس کا وجود اصلی و ذاتی ہے اور وہی خدائے عز و جل ہے تو فبہ ہے، ورنہ وہ ریا تسلسل لازم آئے گا، اور یہ دونوں محال و باطل ہیں، لہذا پہلی صورت ہی متعین ہوگی۔ 5ویں دلیل، تمام اعداد و مقادیر محدود ہوتے ہیں، اجرام فلکیہ اور مادے کے ذریات کی تعداد معین ہے، ہر لمحے کے اجزائے وقت کی تعداد بالکل معین ہوتی ہے، زمین سورج کے گرد معین بار پھرتی ہے، سلسلہ علت و معلول کی کڑیاں بھی عدد معین میں ہیں۔ اسی طرح تمام اعمال فطرت کا بھی کوئی آغاز ہوگا کیونکہ لامتناہی طور پر پیچھے ہٹنا ناقابل فہم ہے۔ تاریخ فلسفہ جدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631 بحوالہ رسالہ حدوث عالم، فلاسفر مغرب ڈیورنگ کہتا ہے کہ اس زمانے سے پہلے جن میں تغیرات واقع ہونے شروع ہوئے ایک سرمدی ہستی ہوگی جس کے اندر تغیرات و اختلاف کا وجود نہیں ہوگا، اس وقت وجود میں ذات ہوگا۔ تاریخ فلسفہ جدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ خدا کے سوا میں کسی اور شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا جس کا وجود اس کی حقیقت میں وجوباً داخل ہو۔ کتاب کا حوالہ ترجمہ تفرقات صفحہ نمبر 152 بحوالہ رسالہ حدوث، مادہ مولانا محمد رضی صاحب مرحوم۔ یہ حکمائے مغرب کے آراء ہیں، مگر تعجب ہے ان بعض حکمائے اسلام پر جو باوجود
عالم کو حادث تسلیم کرنے کی، پھر بھی اسے قدیم بن نوع اور وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں، حالانکہ انواع کا بوجہ کلی ہونے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی وجود ہی نہیں ہو، اور جب افراد حادث ہیں تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا بالکل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کمالاً یقوی معصوم نے اس نظریہ فاسدہ کے بطلان پر اس طرح تنبیہ فرمائی ہے: بھلا خدا ایسی چیز کا کیوں کر خالق ہو سکتا ہے جو ازل سے اس کے ساتھ ہے؟ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم بلا چوں چرا یہ تسلیم کرتی ہے کہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہے اور سراسر حق ہے کہ خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی۔ بہرکیف تمام عقلائے روزگار اور حکمائے نامدار عالم کے حادث ہونے پر متفق الکلام ہے، جیسا کہ فاضل شمرستانی نے نہایت الاقدام میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور بڑے بڑے حکماء قبل از اسلام مثل تالیس و فیثاغورس، سقراط اور افلاطون وغیرہ کا بھی یہی نظریہ ہے، اور اسی پر تمام انبیاء اولیاء کا اتفاق ہے۔ حضرت علامہ مجلسی رسالہ اعتقادیہ میں تحریر فرماتے ہیں: یہ اعتقاد رکھنا ضروری کہ عالم حادث ہے، اس مطلب پر تمام اہل علم اور واریان کا اجماع و اتفاق ہے، اور اس سلسلے میں اخبار متاثرہ اور متواترہ موجود ہیں۔ طالبان حق و حقیقت کے لیے اس مطلب کے اثبات کے لیے یہی مختصر ادلہ و براہین کافی ہیں۔ وہ اہل علم حضرات جو تفصیل دیکھنے کے شائق ہوں وہ کتاب ارتباط انسان با جہان مطبوعہ ایران کی طرف رجوع کریں، اور جب ان دلائل سے عالم کا حادث ہونا ثابت ہو گیا تو لامحالہ اس کے ایک محدث و وجود دہندہ ذات کا اقرار کرنا پڑے گا، جس کا وجود اپنا ذاتی، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ استدلال بر وجود خدائے کریم بطریقہ متکلم، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ اگرچہ علماء متکلمین نے مختلف طریق سے اثبات باری تعالیٰ پر استدلال قائم کیے ہیں، مگر ان کا بہترین طریقہ استدلال اثر کو دیکھ کر مؤثر، مخلوق کو دیکھ کر خالق اور مصنوع کو دیکھ کر صانع پر استدلال کرنا ہے، جسے حکمہ دلیل ذاتی کہتے ہیں، اور یہ وہ آسان و سہل قاطع برہان ہے کہ جسے علماء اعلام تو بجائے خود نسوان و صبیان اور عوام کا اعلام بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ استدلال بالکل فطری و جبلی ہے۔ چنانچہ جب ایک بدو سے یہ سوال کیا گیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کیوں کر پہچانا، تو اس نے فوراً ہی فطری جواب دیا، کیونکہ یہ طریقہ استدلال بالکل فطری و جبلی ہے۔ چنانچہ جب ایک بدو سے یہ سوال کیا گیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کیوں کر پہچانا ہے، تو اس نے فوراً ہی فطری جواب دیا، جب اونٹ کی مینگنی اونٹ پر اور نشانات قدم چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور گھاٹیوں والی زمین مل کر ایک لطیف و خبیر صانع عالم کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ یہی دلیل جمیل تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سید المہدین حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ فرمایا: چھوٹی سی مینگنی اونٹ پر، لید گدھے پر اور نشانات قدم چلنے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا آسمان نیلگوں باوجود اپنی لطافت کے اور فرش زمین پر باوجود اپنی کثافت کے ایک خدائے لطیف و خبیر پر دلالت نہیں کرتے؟ اس طریقہ استدلال کی آسانی و عمدگی ہی کا نتیجہ ہے کہ جب ایک ایسی بوڑھی عورت سے سوال کیا گیا جو چرخہ کاٹ رہی تھی کہ تو نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے، تو اس نے فوراً یہ جواب دیا، میں نے اسے اس چرخے سے پہچانا ہے۔ جب میں اسے حرکت دیتی ہوں تو یہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب حرکت نہیں کر دیتی تو یہ رک جاتا ہے۔ پس جب یہ معمولی سا چرخہ
بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو پھر اتنے بڑے عالم کا نظام کیوں کر کسی ناظم و مدبر کے بغیر چل سکتا ہے؟ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا یہ استدلال سنا تو بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں والے دین کو لازم پکڑو، یعنی دلیل و برہان سے مذہب اختیار کرو، اگرچہ وہ دلیل اس طرح سادہ و سہلی کیوں نہ ہو جس طرح اس بڑھیا کی ہے، کیونکہ بنا بر مشہور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، جیسا کہ سرکار علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اس امر پر دعوی اجماع فرمایا ہے۔ شرح باب کتاب کا حوالہ ہے شرح بابی ہادی عشر صفحہ نمبر 4 اور 5۔ تمام علماء اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ تمام علماء نے اس بات پر اجماع و اتفاق کیا کہ خداوند عالم کی ہستی اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ، اسی طرح نبوت و امامت اور قیامت کی معرفت واجب ہے، اور وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ، نہ تقلید کے ساتھ۔ قرآن کے طرز استدلال سے اس طریقے کی تائید، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ چونکہ منطقی دلائل اور عقلی براہین نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ افہام و تفہیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو عام فہم ہو، تاکہ اسے ہر شخص سمجھ سکے۔ اور اس امر کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جبکہ وہ مطلب ہر خاص و عام، مرد و عورت، خرد و کلاں، عالم و جاہل، شہری و بدوی، سب کو سمجھانا مقصود ہو۔ بنابراین چونکہ مذکورہ بالا طریقہ استدلال بالکل عام فہم و آسان ہے اور ایسے محسوسات پر مبنی ہے جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں، اس لیے حکیم مطلق ہادی سبیل یعنی خدائے عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا اسی طریقہ استدلال کو اختیار فرمایا ہے۔ چند آیتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ترجمہ بالتحقیق آسمانوں کی اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں کچھ لے کر چلتی ہیں جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے اتارا اور جس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہر قسم کا چلنے والا اس میں بکثرت پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے مابین معلق ہیں، سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اثر کو دیکھ کر مؤثر اثر کرنے والے کا حال معلوم کر لیتا ہے، جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے خالق فطرت نے بھی اپنی ہستی کے اس بات کے سلسلے میں یہی فطری آثار پیش کیے کہ جن کے رموز و اسرار میں معمولی غور و فکر کرنے سے واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ کون سی شے مؤثر و فاتر ہے۔ اس آیت مبارک میں خلاق عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے 10 عظیم الشان آثار کو واضح و آشکار فرما کر فطرت انسانی کو جھنجھوڑا گیا۔ جب وہ معمولی سے اثر کو دیکھ کر ایک بڑے مؤثر کو معلوم کر لیتی ہے، وہ دھواں دیکھ کر آگ کا پتہ لگا لیتی ہے اور تحریر دیکھ کر کاتب کا حال معلوم کر لیتی ہے، آواز سن کر بولنے والے کا سراغ لگا لیتی ہے، تو یہ 10 جلیل القدر آثار دیکھ کر کیوں ان کے خالق خدائے جبار کے موجود ہونے کا یقین نہیں کرتی؟ حضرت انسان مشاہدہ و وجدان کی بنا پر علم و یقین رکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا، بغیر کپڑا بننے والے کے تیار نہیں ہو سکتا، روٹی بغیر کسی پکانے والے کے پک نہیں سکتی، ایک معمولی سی چکی بغیر کسی پھرانے والے کے پھر نہیں سکتی، ہل بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا، ایک ڈھیلا بغیر کسی ہلانے والے کے ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیا یہ اتنا بڑا آسمان جس میں سینکڑوں ایسے آفتاب موجود ہیں جن میں سے ہر ایک زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جس میں کروڑوں ثوابت و ستارے اور سیارے موجود ہیں، آج تک دوربین کے ذریعے تقریباً 20 کروڑ ستارے نظر آ چکے ہیں، جو بجائے خود ایک عظیم الشان مقدار حجم اور خاص روش اور رفتار اور خاص و اثار رکھتے ہیں، بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی زمین جس کا قطر
7,980 میل ہے اور محیط 4 کروڑ میٹر ہے، جو ہزاروں قسم کے فوائد اور لاکھوں قسم کے عجائب و غرائب کا مرکز بغیر کسی صانع حکیم کے معرض وجود میں آ گئی ہو۔ یہ شب و روز کی باقاعدہ یکے بعد دیگرے آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود قائم ہو گیا۔ یہ بارش جو ہزاروں کاموں میں کام آتی ہے، یہ بغیر کسی برسانے والے کے خود بخود برسنا شروع ہو گئی۔ ہزاروں قسم کے ازہار و اسمار سے لدے ہوئے اشجار، ہزاروں قسم کے مختلف الوان نباتات، لاکھوں قسم کے چرند و پرند اور حیوانات، جن کے فوائد و خواص اور حالات و آثار اور ان کی خلقت کے رموز و اسرار دیکھ کر بڑے بڑے فلاسفر و سائنسدان حیران و سربگریبان ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں علم حیوانیات، علم نباتیات کی مخصوص کتابیں دیکھی جائیں، کیا یہ سب اشیاء بغیر قادر علیم اور صانع حکیم کے پیدا کرنے کے خود بخود عالم وجود میں آ گئیں؟ لا کوئی عقل سلیم اور طبع مستقیم اسے ہرگز بارور نہیں کر سکتی ہے۔ تعجب ہے خداوند عالم کی کس طرح نافرمانی کی جاتی ہے، کس طرح انکار کرنے والے اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہر ایک شے میں اس کی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی ہستی یگانہ ہے۔ نمبر 2، ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وہ خدا وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن قرار دیا اور چاند کو نور اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب سمجھ لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والے لوگوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی خلاق عالم نے اپنی حکیمانہ صنعت و حرفت کے چند اعلیٰ نمونے پیش کر کے لوگوں کو اپنی ربوبیت و خدائی کی اقرار کرنے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 3، ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو بلند کیا، پھر عرش پر اس کا حکم غالب آیا اور سورج اور چاند کو موتی کر لیا، ہر ایک مدت معینہ تک کے لیے رواں ہے، تمام معاملات کی تدبیر خود کرتا ہے اور نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خدا بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کے آثار کو پیش فرما کر اپنی معرفی کرائی ہے۔ نمبر 4، ایک اور محل پر یوں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ اور دریا مقرر کی اور ہر قسم کے پھلوں میں سے اس میں دو دو طرح کے پیدا کر دیے، دن کو وہ رات سے ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اسی میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خالق حکیم نے اپنی ہستی کے اس بات کے لیے اپنی حکمت آمیز آثار قدرت کو پیش کر کے اسباب عقل و خرد کو دعوت فکر دی ہے۔ نمبر 6، ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اور زمین کے مختلف قسم کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پاس ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے کئی اگے ہوئے اور علیحدہ اگے ہوئے کہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں اور ان کے پھلوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ مقبول ترجمہ سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1۔ اس آیت واضح ہدایہ میں قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک عجیب کرشمہ ذکر کر کے صاحبان عقل و فہم کو اپنی قدرت کاملہ کے اعتراف کی دعوت فکر دی ہے۔ زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، جنس بھی ایک، بلکہ اصل بھی ایک، مگر بائیں طعم اور ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب کا ذائقہ یکساں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ نیچر اور طبیعت ہی سب کچھ کرتی تو طبیعت تو سب کی ایک ہے، پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ کوئی جواب ان منکرین خدائے طیبین کے پاس اگر ہے تو لائیں۔ ہے کوئی جواب ان منکرین خدا طبعین کے پاس اگر ہے تو لائیں۔
اللہ اکبر۔ ایک مفید حکایت، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ اسی مطلب کے ساتھ ملتی جلتی ایک نہایت عمدہ حکایت بعض کتب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے بارگاہ ایزدی میں یہ التجا کی کہ بار الہ دہرین ربتین کے مقابلے میں مجھ پر کسی ایسی دلیل کا القاء فرما کہ جس میں کوئی فلسفی تشکیک جاری نہ ہو سکے، اور یہ دعا کر کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، مرج البحرین یلتقین بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان آیت نمبر 27۔ یعنی خدا بند عالم نے دو دریا جاری کیے ہیں، ایک شیریں اور ایک شور، دونوں مل کر چلتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا۔ طبیعت و نیچر کے پرستار بتلائیں پانی کی طبیعت کا تقاضا تو اتصال و امتزاج ہے۔ وہ کون سی چیزیں جو آب شیریں کو آب شور کے ساتھ مل جانے سے مانع ہیں؟ آیا وہ قدرت ربانیہ اور مشیت الہی کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کتاب کی ہیڈنگ ہے ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے اس طریقے کی تائید مزید۔ اس طریقے استدلال کی انہی خوبیوں کے پیش نظر جن کا تذکرہ ابھی اوپر کیا جا چکا ہے، حکمائے ربانیین و ہادیان دین مبین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس سلسلہ جلیلیہ میں عامۃ الناس کے لیے یہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد باسداد کے بعد فرماتے ہیں، یعنی خدا بند عالم کی مصنوعات و مخلوقات سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے، اور عقول و افہام سے اس کی ذات کا اعتقاد رکھا جاتا ہے، اور غور و فکر سے اس کی دلیل و حجت ثابت اور راسخ ہوتی ہے، اور بہت ادلہ واضح سے معروف اور بیانات لاحہ سے مشہور ہے۔ جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس ہستی کے وجود پر شاہد پاؤ گے جس نے ان کو ستارہ بنایا ہے۔ ایک زندیق نے ایک مرتبہ بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، صانع عالم کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی یہ آثار قدرت ایک صانع حکیم کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک محکم و مضبوط بنا ہوا مکان دیکھو تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی بنانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے، اگرچہ تم نے ظاہری آنکھوں سے معمار کو نہ دیکھا ہو۔ ارباب عقل و دانش غور فرمائے کہ یہ دلیل جمیل باوجود مختصر ہونے کی کس قدر جامع اور مقنع ہے۔ کون ہوشمند انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی معمار کے نہیں بن سکتا؟ تو جب ایک چھوٹا سا مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا جہان جس کی عظمت شان کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ و سیاستدان اپنے حکمت دان ہونے کا یقین و اذعان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیوں کر کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر عرضہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اصول کافی الشرح اور بہار جلد نمبر 2 میں روایت ہے، ایک مرتبہ ابو شاکر عبداللہ ویسانی زندیق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا جعفر بن محمد دلینی علی معبودی، اے جعفر مجھے میرے معبود کی طرف رہبری فرمائیے۔ جناب نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ دیسانی نے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب اپنے اصحاب میں پہنچا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ دیسانی نے کہا کہ اگر میں اپنا نام عبداللہ بتاتا تو وہ امام مجھ سے پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے، تو پھر کیا جواب دیتا؟ اصحاب نے کہا اب دوبارہ ان کے پاس جاؤ، مگر ان سے کہنا کہ وہ تمہارا نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ خدمت امام شرفیاب ہوا اور جا کر وہی سابقہ سوال کیا، مگر ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا وہاں سے گزرا جس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ امام نے فرمایا، اے بچے ذرا یہ انڈا مجھے دے دو۔ چنانچہ امام نے بچے سے وہ انڈا لے کر فرمایا، اے دیسانی، یہ ایک پوشیدہ قلعہ ہے جس کے اوپر ایک موٹی چادر ہے اور موٹی جلد کے
ایک موٹی جلد ہے اور موٹی جلد کے نیچے ایک پتلی جلد ہے، اور اس کے نیچے بہنے والا سونا اور پگھلی ہوئی چاندی ہے۔ نہ بہنے والا سونا پگھلی ہوئی چاندی کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے، اور نہ ہی پگھلی ہوئی چاندی بہتے ہوئے سونے کے ساتھ غلط ملط ہوتی ہے۔ یہ انڈا اسی حالت پر رہتا ہے، اور نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اندر سے نکلا ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اندر اصلاح کی ہے، اور نہ کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ، یکایک یہ پھٹتا ہے اور طاؤس کی مانند رنگ برنگا چوزا باہر نکل آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یا اس کا کوئی ناظم و مدبر ہے؟ دسانی نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکانے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں، اور آپ امام برحق اور مخلوق پر حجت خدا ہیں، اور میں اپنے سابقہ عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک عجیب حکایت، اس سلسلے میں بعض کتب معتبرہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی افادیت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقاد خداوندی کے بارے میں اقرار و انکار کی کشمکش میں مبتلا تھا، مگر اس کا وزیر باتدبیر نہایت عقل مند اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے بادشاہ کی اعتقادی کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادہ مستقیم پر لانے اور شک و شبہ کی پرخار وادی سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے غور و خوض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے مخفی طور پر، تاکہ بادشاہ کو علم نہ ہو، بہت سے معمار اور مزدور اکٹھا کر لیے اور شہر کی آبادی سے بہت دور ایک لقودق صحرا میں اینٹ گارہ، لکڑی وغیرہ ضروری سامان مہیا کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان مکمل ہوا، وہاں ایک بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا، پانی کی نہریں بھی جاری کرا دی۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب معمار اور مزدور بلا لیے اور مکان کو بالکل خالی کر دیا، اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے بہانے اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ نے اس بے آب و گیا جنگل میں ایسا عالی شان مکان اور پھر عمدہ باغیچہ اور پانی کی بہتی ہوئی نہریں ملاحظہ کی تو حیران و ششدر ہو گیا۔ اس حیرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں یہ عظیم الشان قصر کس نے تعمیر کرا ہے؟ وزیر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ تو خود بخود بن گیا۔ بادشاہ نے تعجب خیز لہجے میں سوال کیا، ہاں خود بخود بن گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے سکینہ اور وقار کے ساتھ جواب دیا کہ حضور ہوا چلی، کہیں سے اینٹیں آ گئیں، کہیں سے گارا آ گیا، پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی، اور اسی طرح یہ شتیر اور دروازے کی لکڑیاں بھی کہیں سے اڑ کر آ گئیں اور یہاں آ کر پیوست ہو گئیں، اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو گیا۔ اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے، اتفاقاً کہیں سے بیج آ گیا اور ناہموار زمین اتفاق سے ہموار ہو گئی، اور اسی طرح یہ نہر بھی اتفاق سے جاری ہو گئی، اور اس پانی کی آبیاری سے یہ بیج اگا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سن کر بادشاہ غیظ و غضب میں ڈوب گیا اور آتش زیر پا ہو کر قہر آلود نگاہوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجے میں کہا، کیا تم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ بادشاہ سے تمسخر کرتے ہو؟ بھلا مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے، اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کس طرح لگ سکتا ہے؟ وزیر با تدبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دستبستہ ہو کر عرض کی، حضور گستاخی معاف، اگر یہ ایک مختصر سا مکان اور چھوٹا سا باغیچہ اور یہ معمولی سی نہر کسی بانی و باغبان اور کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بڑی کائنات کیوں کر کسی قادر مطلق صانع حکیم کے بغیر عالم وجود میں آ سکتی ہے؟ اس وقت بادشاہ کی چشم بصیرت سے غفلت کی پٹی دور ہوئی اور شکوک و شبہات کے وہ تمام بادل جو اس کے آسمان اعتقاد پر چھائے ہوئے تھے چھٹ گئے۔ صدقے دل سے صانع عالم کی ذات جمع صفات کا قائل ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تدبیر اسی کی اصلاح حال کے لیے کی ہے، اس لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سورہ مومن پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 12 حوالے کے لیے دیکھیے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اسی دلیل جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہج البلاغہ، بھلا کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی جنایت بغیر
بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ ازبات ثانیہ ایسے عظیم الشان مسئلے کے متعلق یہ مختصر کلام موجز نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ سچ ہے کلام الامام امام الکلام۔ اسی طرح اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام حق ترجمان بھی بڑی جامعیت اور افادیت کا حامل ہے۔ میں نے اپنے رب کو عزم و ارادے کے توڑنے سے پہچانا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ مدبر میں نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے۔ بہار جلد نمبر 2۔ خلاصہ کلام یہ کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا اور اثر کو دیکھ کر مؤثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور بدہی امر ہے۔ منکرین خدا بتلائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صحیح الدماغ شخص ہے جو مکان کو دیکھے مگر مکان بنانے والے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے، کتاب دیکھیے اور اس کے مصنف و مؤلف کا تصور نہ کرے، کتاب دیکھے اور اس کے مصنف و مؤلف کا تصور نہ کرے۔ خدا کی ہستی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ۔ صاحب رسالہ دین و شریعت نے ایک منکر خدا کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا جو اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادہ ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسے صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے، راقم سطور نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس کاغذ پر جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے یا اس کا امکان بھی تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گھڑی کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ بن گئی ہے، یا اپنے اس فاؤنٹین پین کے بارے میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بنانے والے نے نہیں بنایا ہے بلکہ یوں ہی آپ سے آپ بن کر آسمان سے گر پڑا، یا اگر کسی دوڑتی ہوئی موٹر کے متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دوڑ رہی ہے اور ہر موڑ پر خود بخود ہی قاعدے کے مطابق مڑ جاتی ہے، تو کیا آپ میری ان باتوں کو باور کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے کسی بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، موٹر، فاؤنٹین پین اور گھڑی جیسی چیزوں کے متعلق آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ آپ سے آپ ہو گئی ہیں، اور اس کاغذ پر لکھے ہوئے ٹیڑھے ترچھے حروف کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مان سکتی کہ آپ سے آپ لکھے گئے، لیکن چاند سورج یہ ایک حیرت انگیز حکیمانہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے بھی عجیب تر انسان کی ہستی ہے، اس کا دل و دماغ اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان، ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی کہ بغیر کسی کے بنائے آپ سے آپ ہی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بس آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بدہی اور ناقابل بحث ہے کہ کاغذ کے اس پرزے پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کسی لکھنے والے نے لکھا ہے، اور اس گھڑی فاؤنٹین پین کو کسی بنانے والے نے بنایا، اور موٹر بھی کسی کارخانے میں بنی ہے، اگر وہ چل رہی تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بدہی اور قطعاً ناقابل بحث ہے کہ یہ چاند، سورج اور انسان، حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خبیر اور کسی کامل القدرت ہستی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں شک و بحث کرنا اپنی فطرت کے مسخ ہو جانے یا عقل سے اپنے بالکل کورے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 11 کا آغاز استدلال بر وجود خدا بطریقہ عرفا و مشاخین سے کریں گے انشاءاللہ۔